میں سب سے کم عمر وزیر مملکت، چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے اقتصادی امور و شماریات اور ممبر قومی اسمبلی، یہ تینوں اعزاز اس دور میں میرے پاس رہے. جب اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کرے کہ 2013 میں نے پختونخوا کو پی ٹی آئی کے حوالے کرنا ہے، تو پھر ساری مشینری ایسے لے کر زٹ تک پھر اس کام پہ لگی ہوتی ہے کہ اوریجنل مینڈیٹ کو دبا کے جعلی مینڈیٹ کے ذریعے کسی کو حکومت میں لایا جائے. یہ بدقسمتی ہے کہ 10 سال ایک پارٹی کو بنانے میں، اس کو حکومتیں سونپنے میں لگ گئی. اب 10 سال یا 5 سال اس کو حکومت اس سے لینے میں، اس سے چھیننے میں لگیں گے. یہ کیا تجرباتی نظام چل رہا ہے؟ یہ پاکستان کے لیے ہرگز ٹھیک نہیں ہے. تحریک انصاف نے صرف ایک ہی کام کیا ہے، اگر وہ اپوزیشن میں بھی ہے تو احتجاج، اگر وہ حکومت میں بھی ہے تو احتجاج. احتجاج میں نہ مانوں، میں صرف اپنے آپ کو مانوں، باقی کسی ادارے کو، کسی شخص کو، کسی سیاسی جماعت کو، کسی سوچ کو میں ماننے کو تیار نہیں ہوں. صرف میں ہوں، جو میں کہتا ہوں وہ ٹھیک ہے، جو آپ سب کہتے ہیں وہ غلط ہے. پی ٹی آئی، عمران خان، تحریک انصاف کا چیپٹر کلوز ہو گیا، اسی لیے کہ ایک دفعہ علی امین گنڈاپور کی قیادت میں لوگوں کو اسلام آباد لے آئیں تاکہ ان میں 2-4-6 لاشیں گریں، اور علی امین گنڈاپور خود کسی پتلی گلی سے بھاگ گئے. میں چیلنج کرتا ہوں، یہ اعلان کرے اور پختونوں کو کہے کہ آ جاؤ ہمارے ساتھ احتجاج کے لیے. نہیں نکلیں گے. وہ سمجھ چکے ہیں، ان کو پتہ چل چکا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا دھوکہ ہوا، ہمیں کس نظر سے دیکھا گیا. یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان رہا ہونے والے تھے، ہاں یہ ہونے والے تھے، اور ان کا یہ جو دھرنا تھا، یہ 26 نمبر جو چورنگی ہے، جو جگہ ہے، اس پہ یہ اگر بیٹھتے تو ان کے سارے مسئلے حل ہونے تھے. لیکن لاشی گرانا کیوں چاہتے تھے، یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے. السلام علیکم ایوری ون. ٹی ایس آر کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں رشنا ضمیر. امید کرتے ہیں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک، خیر و عافیت سے ہوں گے. آج جس شخصیت سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہی ہوں بہت ہی اہم شخصیت ہے. بالخصوص خیبر پختونخوا کے لوگ ان کو بہت بہترین طریقے سے جانتے ہوں گے اور ان کے لیے تو بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. خیبر پختونخوا سے ان کا تعلق ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں. 2008 میں انہوں نے NA 34 یعنی لوور دیر کا الیکشن جیتا تھا اور ظاہر عوام کی خدمت کی تھی، اور بہت سارے منصوبے انہوں نے جو ہے اس ٹائم پہ انیشیٹ کیے تھے جو کہ بہت ہی سکسیزفل بھی رہے. اس کے علاوہ وزیر مملکت بھی رہ چکے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. آئیے جانتے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال چل رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی خیبر پختونخوا میں، اور اوور آل پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کیا کردار نبھا رہی ہے. سب سے پہلے سر ملک عظمت خان صاحب، بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، شکر الحمدللہ. تھینک یو آپ کا مجھے انوائٹ کرنے کا. سر آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ اس پوڈ کاسٹ میں شامل ہونے کے لیے. شروعات یہاں سے کروں گی کہ کیسے سیاست میں آئے اور سیاسی سفر کیسا جا رہا ہے ابھی تک؟ میرے والد صاحب ملک مظفر خان مرحوم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور 1967 میں پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے تھے. اچھا. وہاں سے خدمت کا آغاز کیا تھا. پھر جنرل ضیاء کے جو مارشل لا تھا اس میں کئی دفعہ جیل گئے. مختلف جیلیں، بٹیائی خان، ہاری پور، ہر جگہ پہ، پشاور کی چھاونی جو ہے، تو بہت صحبتیں برداشت کیے ایک بھٹو صاحب کی لیگیسی کے لیے، غریب عوام کی خدمت کے لیے. اور پھر وہ ممبر قومی اسمبلی، ممبر صوبائی اسمبلی اور ڈسٹرکٹ کونسل لیول پر بار بار منتخب ہوئے. 2004 میں ان کی وفات کے بعد میری عمر کافی کم تھی، میں 22 سال کا تھا اور مجھے سیاست میں آنا پڑا. یہ میرے والد صاحب کی چوائس تھی، بتایا تھا مجھے پہلے سے. تقریباً 4 سال ان کے ساتھ ٹریننگ کی، سن 2000 میں تعلیم کمپلیٹ کر کے. تو ان کے وفات کے بعد الحمدللہ ان کے راستے پر چل کر، ان کی طرح کوشش کر کے 2008 میں جب میں ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ تھا PPP لوور دیر کا، تو 4 میں سے 3 صوبائی اسمبلی کے سیٹس میرے ساتھ والوں نے، اور قومی اسمبلی کا سیٹ میں نے خود بھاری اکثریت سے جیتا. اور الحمدللہ اپنے جتنا میرا بس چلا میں نے اپنے علاقے کی خدمت کی ہے، جس کی نشانیں اب بھی موجود ہے. یعنی یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا کہ سیاست آپ کی رگوں میں دوڑتی ہے، اور 22 سال کی عمر میں آئے ہیں تو غالباً
لوور دیر سے آپ ینگیسٹ پولیٹیشین بھی ہوں گے. یس دیٹ ٹائم جب میں اسمبلی میں آیا تو میں سب سے کم عمر ممبر قومی اسمبلی تھا. یہ اعزاز میرے پاس تھا اور مختلف چینلز نے مجھے بلایا اور میں نے وہاں پر بات کی. واقعی میں سب سے کم عمر وزیر مملکت، چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے اقتصادی امور و شماریات اور ممبر قومی اسمبلی، یہ تینوں اعزاز اس دور میں میرے پاس رہے. عظمت صاحب بڑی ینگ ایج میں آپ آئے ہیں اور ابھی بھی کافی ینگ اور انرجیٹک ہیں، لیکن 2008 میں جب آپ آئے لوور دیر سے آپ نے جیتی اور ایم این اے کی سیٹ پہ جب آپ آئے، اس ٹائم کو دیکھیں اور اب پاکستان پیپلز پارٹی کی سچویشن جب آپ دیکھتے ہیں، یعنی تقریباً کچھ 12-14 سال گزر گئے، تو لوور دیر میں یا خیبر پختونخوا میں پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت کہاں سٹینڈ کر رہی ہے؟ دیکھیے دور بدلتا رہتا ہے. بالکل. پیپلز پارٹی حقیقی خدمت کرنے والی جماعت ہے، حقیقی غریبوں کا احساس کرنے والی جماعت ہے. آپ ایک ایک اقدام کو اٹھا کر دیکھیں. ملک کے اندر اگر آج آئین ہے، قانون ہے، ملک کا تحفظ ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، لوگوں کو چھوٹے بڑے روزگار کے مواقع ہے، غریبوں کی فکر مندی ہے، تو وہ سارے اقدامات پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئے، یا بھٹو صاحب کے دور میں، یا میرے بابا اور بے نظیر بھٹو کے 1988 اور 1993 سے لے کر 97 کے دور میں، یا 2008 سے 2013 کے دور میں. اس کے بعد تو میں دیکھ رہا ہوں 2013 سے آج 2024 ہے، کسی نے ایک اینٹ کے اوپر دوسری اینٹ نہیں رکھی، ایک سکول نہیں بنایا، یونیورسٹی نہیں بنائی، سڑک نہیں بنائے، روزگار نہیں دیا، کوئی غریبوں کا خیال نہیں کیا، کوئی کسی بھی لیول پر مجھے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی کہ میں کہوں کہ جی یہ ایک حکومت کا کام ہوتا ہے عام لوگوں کے لیے، اپنی شہریوں کے لیے. میں پراؤڈ فیل کرتا ہوں پیپلز پارٹی کو دیکھتے ہوئے. دیکھیں جب ایک پروپیگنڈے کے طور پر، مینیپولیشن کے ذریعے، انجینئرنگ کے ذریعے ایک مینڈیٹ کو لیا جاتا ہے جو ریئل مینڈیٹ ہوتا ہے، اور کسی اور پارٹی کو بنانے میں اس کی اینٹی لگا دی جاتی ہے، تو وہ مینڈیٹ ریئل نہیں ہوتا، وہ عوام کی آواز نہیں ہوتا، وہ جسٹ میڈیا اور پروپیگنڈا اور دھاندلی کے ذریعے آئی ہوئی حکومت وہ کچھ نہیں کر سکتی عوام کے لیے. اس ملک کے اندر اگر نظر ڈالی جائے تو پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو صحیح معنوں میں عوام کی خدمت کرنا جانتی ہے اور ریکارڈ رکھتی ہے. ٹھیک ہے ملک صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد پارٹی ہے جس نے عوامی خدمت بھی کی ہے، اور بہت ساری جگہوں پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت وہ واحد پارٹی ہے جو صحیح معنوں میں سیاست بھی کر رہی ہے. جی، بہت سارے جرنلسٹ بھی یہ کہتے ہیں اور بہت سارے سیاستدان بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں. اچھا ملک صاحب، آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ عوامی خدمت بھی کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے، بڑے اچھے انیشیٹوز بھی لیے ہیں، بڑے عوام دوست پروگرام بھی انہوں نے شروع کیے ہیں، لیکن تقریباً 10 سے 12 سال ہو گئے، اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی خیبر پختونخوا میں ہمیں اس طرح سے اسٹرانگ نظر نہیں آ رہی. تو 2 سوال میرے یہاں پہ آتے ہیں کہ ایک، کیا میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ صرف سندھ تک محدود رہ گئی ہے؟ اور دوسرا سوال یہاں سے میرا آتا ہے کہ کیا کمزوریاں تھیں یا کیا وجوہات تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی خیبر پختونخوا میں اس طریقے سے اپنے پاؤں نہیں جما سکی؟ جب اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کرے کہ 2013 میں نے پختونخوا کو پی ٹی آئی کے حوالے کرنا ہے، تو پھر ساری مشینری ایسے لے کر زٹ تک پھر اس کام پہ لگی ہوتی ہے کہ اوریجنل مینڈیٹ کو دبا کے جعلی مینڈیٹ کے ذریعے کسی کو حکومت میں لایا جائے. تو اس میں پیپلز پارٹی کیا کر سکتی ہے؟ پھر 2018 میں دوبارہ ایک فیصلہ کیا جاتا ہے کہ صرف خیبر پختونخوا نہیں بلکہ پورے ملک کے اندر کسی کو دھاندلی کے ذریعے، کسی کو ہر صورت دباؤ کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، دھرنوں کے ذریعے، کچھ بھی کر کے ہم نے کسی شخص کو وزیر اعظم بنانا ہے، کسی پارٹی کو حکومت دینی ہے، تو اس میں پیپلز پارٹی پھر کیا کر سکتی ہے؟ ہم نے بار بار کہا اپنی دور میں کہ یہ تجرباتی کام چھوڑ دے، اس ملک کے حقیقی مینڈیٹ حقیقی لوگوں کو سونپتے، آپ آزادانہ غیر منصفانہ الیکشن کرائیں تاکہ ملک اور قوم کی صحیح طرح خدمت ہو. میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی کی پاپولیرٹی میں کسی بھی صوبے میں کوئی کمی ہے. ہاں، وقت کے ساتھ جب آپ حکومت میں رہتے ہیں، حکومت سے جانے کے بعد آپ سے لوگ بدظن ہوتے ہیں، یہ کسی بھی حکمران سے، کسی بھی حکومتی پارٹی سے یہ نیچرل ایک وہ ہے. لیکن
آج اگر آپ دیکھیں تو وہی لوگ جنہوں نے تجربے دیکھ لیے اور تجربے ناکام ہوئے اور 10 سال لوگ پاؤ پہ پاؤ رکھ کے بیٹھے رہے، کوئی عوامی کام نہیں ہوا، تو آج کہتے ہیں جی پیپلز پارٹی چاہیے، ملک کے لیے پیپلز پارٹی ضروری ہے۔ تو یہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ اسی وجہ سے کہ جب پچھلا ہم نے دور گزارا ہے تو اس کے بدلے میں ہم نے کئی گنا زیادہ اچھے کام کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا ملک صاحب، یہاں پہ پھر ایک اور سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ آپ نے کہا کہ 2013 میں بھی اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی اور 2018 میں بھی اسٹیبلشمنٹ ہی پاکستان تحریک انصاف کو لے کے، تو اب اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کی بالکل میں کہوں گی کہ ٹکر کا ایک مقابلہ چل رہا ہے اور دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ شروع میں ایک ساتھ رہنے والے اب ایک دوسرے کے اتنے خلاف ہو گئے؟ دیکھ لے جی، ان کو تو چاہیے تھا کہ وہ ان کی مرضی کی کے کام ہو، ان کے کام میں کوئی ٹانگ نہ اڑائے، کوئی بات نہ کرے، لیکن جب ایک وقت ایسا آیا کہ جہاں پر فیصلے کی کوشش عمران خان نے کی کہ میں کروں فیصلہ، تو پھر نتیجہ آپ نے دیکھ لیا۔ اور یہ بدقسمتی ہے کہ 10 سال ایک پارٹی کو بنانے میں، اس کو حکومتیں سونپنے میں لگ گئی، اب 10 سال یا 5 سال اس کو حکومت اس سے لینے میں، اس سے چھیننے میں لگیں گے۔ یہ کیا تجرباتی نظام چل رہا ہے؟ یہ پاکستان کے لیے ہرگز ٹھیک نہیں ہے۔ پاکستان ایک ایسے دور سے گزر رہا ہے جہاں پر پوری دنیا ترقی کر رہی ہے، چائنا سپر پاور بن رہا ہے، انڈیا کی کرنسی معیشت دیکھیں کتنی اچھی طرف جا رہے ہیں، افغانستان ابھی لوٹا ہوا افغانستان وہ بھی ترقی کے راہ پر چل پڑا ہے۔ یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں ذرا سوچنا چاہیے، ہمارے بڑوں کو بھی سوچنا چاہیے۔ ملک کے ساتھ کوئی مذاق نہیں کیا جا سکتا۔ میرا خیال ہے کہ اب صحیح انداز میں ہم آگے چلیں اور حقیقی نمائندوں کو ہم حکومت دیں تاکہ پاکستان کی معیشت، امن و امان اور تمام معاملات جو ہے وہ آگے بہتر طریقے سے چل سکے۔ اچھا سر، کیا سمجھتے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے پاس 3 بار حکومت آئی ہے تو کس طریقے سے انہوں نے صوبے کو بہتر بنانے کی کوشش کی ہے یا کہاں ان میں خامیاں رہی ہیں؟ تحریک انصاف نے صرف ایک ہی کام کیا ہے، اگر وہ اپوزیشن میں بھی ہے تو احتجاج، اگر وہ حکومت میں بھی ہے تو احتجاج احتجاج احتجاج، میں نہ مانوں، میں صرف اپنے آپ کو مانوں، باقی کسی ادارے کو، کسی شخص کو، کسی سیاسی جماعت کو، کسی سوچ کو میں ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ صرف میں ہوں، جو میں کہتا ہوں وہ ٹھیک ہے، جو آپ سب کہتے ہیں وہ غلط ہے۔ یہ ان کی پالیسی رہی ہے جو کسی بھی ملک میں، کسی بھی جگہ پہ قابل قبول نہیں ہے، اور یہی ان کی ناکامی کی بنیادی وجہ بھی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف میں دیکھ رہی ہوں بڑے عرصے سے احتجاج کرتی آ رہی ہے، اور اب تو ان کا احتجاج یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر بات پہ اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں۔ کچھ اسلام آباد کے رہنے والے اس سے تنگ بھی ہو رہے ہیں، لیکن بتائیے گا کہ کیا یہ احتجاج ویلڈ ہیں؟ اور دوسری بات اس میں یہ بھی آ جاتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ابھی ریسنٹ احتجاج تھا 26-27 نومبر کا، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، جس میں کنٹروورسی بنی ہوئی یا کنفیوژن بنی ہوئی ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو مرنے والے ہیں ان کی تعداد اتنی ہے، کچھ 10 بتا رہے ہیں، کچھ 2 بتا رہے ہیں، اور غالباً حکومت کہتی ہے کہ ہم نے کسی کے اوپر نہ کوئی گولیاں چلائی ہیں اور نہ ہی کسی کے ساتھ اس طرح کا تشدد ہوا ہے۔ پی ٹی آئی، عمران خان، تحریک انصاف کا چیپٹر کلوز ہو گیا، اسی لیے کہ ایک دفعہ علی امین گنڈاپور کی قیادت میں لوگوں کو اسلام آباد لے آئیں تاکہ ان میں 2-4-6 لاشیں گرے، اور علی امین گنڈاپور خود کسی پتلی گلی سے بھاگ گئے، لیکن نہیں ہوا۔ حکومت اور اداروں نے صبر اور تحمل سے کام لیا۔ دوسری دفعہ آئے، کوشش کی کہ اب 2-4 لاشیں گرے، پھر انہوں نے وہ کام نہیں کیا اداروں نے، اور یہ پھر پتلی گلی سے گئے۔ تیسری دفعہ جب آئے تو لوگوں نے کہا کہ ہم کو تو لے آتے ہو، ان کو گریبان سے پکڑا، اور جو بشرا بی بی ہے ان کو بھی کہا، وہ بھی تو تقریر میں پختونوں کو کہہ رہی تھی آپ بہت بہادر ہو، آخری لمحے تک میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں، عمران خان کو یہاں سے لے کر جائیں گے۔ پھر اگر یہ بات آپ نے خود کی ہے، اگر آپ لیڈ کر رہی ہے، اگر آپ اسلام آباد کے اندر جو دفعات لگے ہیں اور فوج نے اعلان کیا ہے کہ اگر اسلام آباد کے اندر ماب آ گیا تو ہم گولی چلائیں گے، تو اس کے باوجود یہ خودکشی کرنا، آج کل پی ٹی آئی کا ورکر بھی اسی پر سوچ رہا ہے کہ کیا ہم مولی گاجر ہے، کہ ہم انسان نہیں ہے؟ آپ ہماری قیادت کرتے ہوئے ہمیں آپ آنکھ میں دھکیلنا چاہ رہے ہیں، آپ ہمیں
قربان کر دینا چاہ رہے ہیں اور آپ خود قربان نہیں ہو رہے. آپ کا کوئی لیڈر، کوئی MNA وزیر، کوئی وزیر اعلیٰ، کوئی لیڈر نام کا چیز زخمی نہیں ہوتا. اور اتنے بیچارے پختون سادہ لوگ جو ہے ان آپ کی باتوں میں، آپ کے جذبات میں آ کر آپ نے ان کو قربان کرایا تاکہ انٹرنیشنل لیول پر آپ کا میسج چلا جائے. میں بتاتا ہوں اب یہ اعلان کرے، میں چیلنج کرتا ہوں یہ اعلان کرے اور پختونوں کو کہے کہ آ جاؤ ہمارے ساتھ احتجاج کے لیے. نہیں نکلیں گے، وہ سمجھ چکے ہیں، ان کو پتہ چل چکا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا دھوکہ ہوا، ہمیں کس نظر سے دیکھا گیا. تو اس کے بعد PTI کا نہ تو کوئی احتجاج ہو سکتا ہے، نہ یہ پارٹی آگے چل سکتی ہے. اس پارٹی کا نیت، اس کا کام، اس کا جو کچھ بھی نوٹس کیا گیا وہ ملک کے لیے بہت خطرناک ہے. ملک صاحب، ایک کنسیپشن یہ بھی سامنے آتی ہے اس پاکستان تحریک انصاف کے پروٹیسٹ کے بعد کہ اور بشرا بی بی کی اسٹیٹمنٹ کے بعد بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ پشتون جو ہیں وہ جذباتی ہوتے ہیں اور ان کو اسی بات پہ استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ بہادر ہیں اور آپ ہمارے ساتھ آخر تک کھڑے رہیں گے. کیا یہ بات درست ہے؟ یس، پختون ہے بہادر قوم. پختون جب دیکھتا ہے کہ میں نے ایک جگہ جا کر ایک ٹارگٹ اچیو کرنا ہے تو وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر جاتا ہے، سر پہ کمر باندھ کر جاتا ہے. افسوس تو یہ ہے کہ یہ لوگ ادھر ہی کڑے رہتے، ان کا ساتھ دیتے. لیکن پختون کا گلہ یہ ہے، بلکہ ہم یہ سوال کرتے ہیں، میں پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں، کوئی ANP سے، کوئی جماعت اسلامی سے، سب یہ سوال کر رہے ہیں یہ پختون قوم کا خون اتنا سستا کیوں؟ آپ لوگوں نے اس کو کیسے استعمال کیا؟ ہم سوال پوچھتے ہیں PTI والوں سے. بھائی آپ تو کہہ رہے ہو نا اداروں نے فائرنگ کی، اداروں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم فائرنگ کریں گے. آپ اگر 26 نمبر پر رک جاتے، 3 دن قیام کرتے، عمران خان کی رہائی ہو جاتی، بنی گالہ میں نظر بندی ہو جاتی یا مکمل رہائی ہو جاتی. یہ سودا آپ کو کیوں منظور نہیں تھا؟ یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان رہا ہونے والے تھے. اچھا، ہاں یہ ہونے والے تھے. اور ان کا یہ جو دھرنا تھا، یہ 26 نمبر جو چورنگی ہے، جو جگہ ہے، اس پہ یہ اگر بیٹھتے تو ان کے سارے مسئلے حل ہونے تھے. لیکن لاشیں گرانا کیوں چاہتے تھے؟ یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے. اب ہم کہیں کہ فورسز آ گئے 26 نمبر پہ یا پشاور آ گئے یا اٹک آ گئے اور ان پر گولی چلائی تو پھر ناجائز ہے. یہ بھی جائز نہیں ہے، اس کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں جو بھی ہے. لیکن اب ایک اسلام آباد کی ڈی چوک کے قریب بات پہنچ گئی، رسک پیدا ہو گیا. کس نے پیدا کیا؟ بشرا بی بی نے، گنڈاپور نے. تو آپ تو قیادت کرتے ہیں، بالکل. آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ ہم کہاں لے کر آئے ہیں پختونوں کو؟ سادہ لوگ پختونوں کو ہم مارنے لے کر آئے ہیں، جو ہمارے ساتھ نکلے ہیں، جو ہماری بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، جو ہمارا نعرہ لگا رہے ہیں. تو افسوس، اگر کوئی آپ کے لیے جان دیتا ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ اس کی جان لے لو. بہت افسوس ہے. اور یہ سوال PTI سے بھی ہوتا رہے گا اور یہ ان فورسز سے بھی ہوتا رہے گا. یہ سوال دبے گا نہیں، یہ ہر پختون کے دل میں ہے، چاہے وہ جس پارٹی سے بھی تعلق رکھتا ہے. اچھا ملک صاحب، آپ نے جس طریقے سے بتایا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے پروٹیسٹ ہوتے ہیں، اس کے بعد پختونوں کا استعمال اس میں ہوا، یہ ساری چیزیں ہوئیں. دوسری طرف اگر میں دیکھوں تو پاکستان پیپلز پارٹی ڈیموکریٹک پارٹی ہے، خواتین کا رول اس میں کافی نمایاں رہا ہے. کیونکہ اگر میں شہید بے نظیر بھٹو کو دیکھتی ہوں تو بہت ہی رول ماڈل رہی ہیں پورے پاکستان کے لیے، بلکہ پورے ایشیا کے لیے، بلکہ یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ پوری دنیا کے لیے وہ ایک رول ماڈل رہی ہیں. اسی طریقے سے جیسے وہ سیاست کرتی رہی ہیں، جیسے وہ فرنٹ فٹ پہ آئی ہیں اپنے والد کی شہادت کے بعد، اب اگر دیکھوں تو بشرا بی بی اپنے ہسبینڈ کے لیے آ رہی، تو کیا وہاں پہ تھوڑا بہت کمپیریزن بنتا ہے؟ یا ان کی سیاست کو آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ آیا وہ سپورٹیو ہوگا، یا دوسری طرف یہ کہہ دوں کہ نہیں وہ گھریلو خاتون ہیں تو ان کو اس چیز کی طرف نہیں آنا چاہیے؟ آپ نے موقع کے مناسبت سے بہت ہی ریلیونٹ سوال کیا، کیونکہ اس سے پہلے جو ہم نے بات کی اس سے لنک کرتا ہے. بالکل. اب آتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت پر کہ وہ اپنے ورکرز کے پیچھے چھپ کر وار کرتی تھی یا فرنٹ فٹ پہ خود اپنی قربانی پہلے دے کر. ذوالفقار علی بھٹو جیل میں تھے اور ان کو سزائے موت ہو رہی تھی. ان کے پاس آ گیا وہ ایک بندہ کہ جی جنرل ضیاء آپ کو معاف کر دیں گے، بس آپ دستخط کریں کہ آپ باہر جا رہے ہیں یا تھوڑا سا نا
آپ سیاست سے تھوڑی سی مطلب خاموشی اختیار کریں گے. انہوں نے کہا نہیں، اگر میں نے ایسا کیا تو میں مر جاؤں گا اور میرے پیچھے جو کروڑوں لوگ ہیں جو میرے آواز پر اٹھے ہیں وہ سارے مر جائیں گے. میں مر جاؤں گا، میرا کارکن میری لیگیسی کو، میرے مشن کو آگے بڑھائے گا اور میں تاریخ میں زندہ رہوں گا. آج دیکھیں نا، ہم جی بھٹو کا نعرہ کیوں لگاتے ہیں؟ اور اس کے بعد ان کے 2 بیٹوں کو شہید کر دیا گیا. اس کے بعد بی بی شہید کو دیکھے، ایک عورت جو بے نظیر اور بے مثال ہے آج بھی، کہ انہوں نے سانحہ کارساز جب ہو رہا تھا کراچی میں تو میں اس میں تھا. بڑا جلوس تھا 2005 میں 2007 میں. آج میں پیچھے جا رہا ہوں، دھماکہ ہو گیا، بی بی بھاگی نہیں، چھپی نہیں. جس جگہ اسپتال پیشنٹس یا لاشیں لے کر گئی، سیدھا بی بی وہ اسی ہاسپٹل میں گئی، تمام ہاسپٹلس پہ گئی. اس کے بعد پھر بی بی کو لوگوں نے کہا کہ آپ کو مارا جا رہا ہے. پشاور میں خود سٹیج پہ ساتھ تھا، مردان میں خود سٹیج پہ ساتھ تھا، اور دہشت گردوں کا کہنا ہے کہ مردان میں ہم نے فائنل کیا تھا. میں بالکل بی بی کے چند فٹ کے فاصلے پر سٹیج پہ ساتھ کھڑا تھا. اب وہاں پہ وہ نہیں ہوا. لیاقت باغ میں بی بی کو پھر بھی کہا گیا تھا، لیکن بی بی نے کہا کہ اس ملک کے نظام کو تو چینج کرنا ہے نا، اس ملک کے عوام کے لیے تو کچھ کرنا ہے نا. تو اب اگر یہ میری قربانی چاہتے ہیں تو لے، لیکن میں پیچھے نہیں ہٹوں گی. آج وہ بی بی جو ہے شہید ہو گئی، اس کی پارٹی کے ورکر زندہ ہے، ان کی لیگیسی کو آگے لے کر چل رہے ہیں. لیڈرز ایسے ہوتے ہیں. لیڈرز یہ عمران خان اور بشرا بی بی اور یہ جو ہے کیا نام ہے علی امین گنڈاپور، یہ تو لیڈرشپ اس کو نہیں کہتے. یہ تو ایک ڈرٹی پالیٹکس کرتے ہیں. آگے لوگوں کو، پختون لوگوں کو آگے کرو، جذباتی لوگوں کو آگے کرو اور ان کو مرواؤ اور ایک پروپیگنڈا بناؤ، انٹرنیشنلی اپنے آپ کو پاپولر کرو. اور یہ پالیٹکس تو نہیں ہے، یہ تو بہت کمزور ہے. اور پیپلز پارٹی کا اس میں مثال نہیں ہے. آپ آج بھی ہماری لیڈرشپ ہر جگہ آگے ہوتی ہے. بلاول بھٹو بہت زیادہ تھریٹس ہوتے ہیں لیکن وہ ہر جگہ جاتے ہیں. نو ڈاؤٹ ایسا ہی. اچھا، اسی کے اس میں انہوں نے بائیکاٹ مہم بھی شروع کی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز نے، کہ ہم عسکری پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں گے، عسکری بینکس کا بائیکاٹ کریں گے. اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ کچھ عرصہ پہلے ہم دیکھ رہے تھے، 2 سال پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ ہم جو ہے انٹرنیشنل پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں گے فلسطین کی بہتری کے لیے، کیونکہ وہ پیسہ جو ہے وہ فلسطین کو تباہ کرنے میں استعمال ہو رہا ہے. لیکن یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ اپنے ہی ملک کی چیزوں کا بائیکاٹ کیوں کریں؟ عمران خان خود عسکری پروڈکٹ ہے اور عوام اب سمجھ رہی ہے کہ ہم بائیکاٹ کریں. یہ جو لاشیں گری ہیں تو یہ منظور نہیں ہے پختون قوم کو کسی بھی صورت. ہم اویئرنیس کرنے جا رہے ہیں، ان سادہ لوگ پختونوں کے پاس جا رہے ہیں. اس دن بھی 27 جو ہماری پارٹی کا 31 نومبر کو وہ تھا یوم تاسیس. میری سپیچ اٹھا کر دیکھ لیں، میں نے باشگاف الفاظ میں سوالات اٹھائے. بتائیں مجھے، آپ لوگوں کی خون بہت سستی ہے، کس لاجک کی بنیاد پر آپ لوگوں کو قربان کیا جا رہا ہے؟ کیا چیز ہے ایسی؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو پہلے سے کہتے ہیں ہم سول نافرمانی کی تحریک چلائیں گے، پہلے بجلی کے بل جلاتے تھے، کبھی یہ کبھی یہ، وہ سارا میڈیا کے ساتھ، گیلری کے ساتھ کھیلنے والی باتیں ہیں. ریئل پالیٹکس سے وہ دور ہو چکے ہیں. تو مطلب بائیکاٹ مہم اتنی کامیاب ہوتی بھی نظر نہیں آئی؟ کوئی نہیں. لوگوں کے ذہن میں ایک سوال ہے کہ اگر آپ کو پتہ تھا کہ اسلام آباد کے اندر فوج کھڑی ہے اور بندوق کو بالکل ریڈی کر کے کھڑی ہے اور اعلان کر رہے ہیں کہ ہم گولی ماریں گے، نہ آئے اس طرف، بیٹھ جائے اسلام آباد کے بارڈر پہ بیٹھ جائے اور نہ آئے، اس کے باوجود آئے، چلو آئے تو صحیح، لیکن بھاگے کیوں؟ پھر اپنے کارکنان کو چھوڑا کیوں؟ لیڈر وہی ہوتا ہے جو ساتھ کھڑا رہے. آپ سیف ہاؤس میں چلے گئے، بشرا بی بی کو ساتھ لے کر آپ سیف ہاؤس میں چلے گئے، یہ آپ کا پلان تھا. بالکل. اور پختون، سادہ پختون کو آپ نے ڈی چوک کے سامنے چھوڑ دیا کہ جی مارو ان کو گولی. اس کا جواب
ہمیں چاہیے. ٹھیک. اچھا ملک صاحب، اب تھوڑا سا حالیہ سچویشن پہ شفٹ کرنا چاہوں گی، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور سوشل میڈیا پہ آج کل بڑی خبریں چل رہی ہیں، اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ دوبارہ سے عدم اعتماد لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور بلاول بھٹو زرداری اگلے وزیر اعظم ہوں گے. کیا ان باتوں میں کچھ صداقت ہے یا کچھ پلاننگ ہو رہی ہے اس میں؟ ہوائے کچھ اسی طرح چل رہی ہے کہ جو عادت نیور ہے وہ شہباز شریف صاحب کا وہ ہو گیا. آگے جو موقع ہے سب کا خیال ہے کہ چیئرمین بلاول بھٹو نے ابھی تک بہت اچھا رول ادا کیا، بہت میچیور رول ادا کیا، جو ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا اس ایج میں، اس ایکسپیرینس میں، جو انہوں نے پارلیمانی سیاست کی اور جس طریقے سے چلے. تو اب لوگوں کا اعتماد آ چکا ہے کہ کیوں نہ چیئرمین بلاول بھٹو کو وزیر اعظم کے طور پر دیکھا جائے. یہ جو 2 سال رہتے ہیں یا 2.5 سال، تو یہ بات ہے اب شفٹ ہونا چاہیے، کچھ چینج آنا چاہیے. جی بالکل اس طرح. ٹھیک ہے. اچھا، پاکستان تحریک انصاف کے جو پروٹیسٹ چلے ہیں یا جو ان کی جتنی بھی کارروائیاں چلی ہیں، اس میں نے ایک چیز نوٹس کی اور وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا کوئی سٹانس نہیں دکھایا اس پہ. زرداری صاحب کو دیکھ لوں تو وہ بھی بڑے خاموشی سے سائڈ پہ رہے ہیں، اور بلاول صاحب کو دیکھ لوں تو وہ بھی اپنی ہی اس میں رہے ہیں، رادر دین کہ نہ ان کے اوپر کوئی کرٹیسزم کیا ہے، نہ ان کی فیور میں بولے نہ اگینسٹ بولیں. وہ اپنے ہی کچھ مشنز لے کے بیٹھے ہوئے. اور زرداری صاحب کے بارے میں یہ بھی بولا جاتا ہے کہ وہ کنگ میکر ہیں، وہ پیچھے بیٹھ کے گیم کھیلتے ہیں. تو کیا یہ بات درست ہے؟ اور کیا پیپلز پارٹی اس وقت کوئی اور لائے عمل لے کے چل رہی ہے؟ اور ایک اور سوال اس میں یہ بھی کرنا چاہوں کیونکہ سوالات تھوڑے زیادہ ہو گئے، تو میں چاہ رہی ہوں آپ اکٹھا ان کا جواب دے دیں کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کوئی ارادہ رکھتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کسی بھی قسم کے مذاکرات ہو سکیں؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی نے جب عمران خان وزیر اعظم تھے اس وقت چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے اور صدر آصف علی زرداری صاحب نے قومی اسمبلی کے اندر فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر، میں خود اس وقت موجود تھا اپنے اسپیکر گیلری میں، یہ کہا کہ دیکھو خان صاحب، آپ سیاستدان بنو، ڈکٹیٹر نہ بنو، آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو، ڈائیلاگ کرو. اگر آپ نے مستقبل میں سیاست کرنی ہے تو آپ نے ایک دفعہ ادھر آ کر بھی بیٹھنا ہے پھر، اور پھر آپ کے ساتھ کوئی نہیں بیٹھے گا. ہر وقت ان کو نصیحت کی کہ آپ ڈائیلاگ کرے، آپ بیٹھے، آپ میز پر آئے. لیکن وہ ہمیشہ اس کو این آر او کا نام دیا کرتے تھے. یہ میں این آر او مجھ سے مانگ رہے ہیں، یہ مانگ رہے، وہ مانگ رہے. لیکن وقت آ گیا کہ اب عمران خان بھیک مانگ رہا ہے اور کوئی اس سے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پیپلز پارٹی ڈائیلاگ پہ یقین رکھتی ہے. ہم پی ٹی آئی کو یا کسی بھی جماعت کو، اس سے ہماری سیاسی یا نظریاتی اختلاف اپنی جگہ، لیکن جمہوری اصولوں کا تقاضا ہے کہ اس کو ہم ٹیبل پہ لیں. اور ہم نے بار بار کوشش کی ہے، اب بھی کریں گے کہ ٹیبل پہ آ جائے، بیٹھے، اور جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کا جو چیز ہے یہ بھی ملک کے لیے نقصان دہ ہے، وہ بھی ملک کی تحفظ کا ایک ادارہ ہے، اور جو آپ اپنی ضد پکڑے ہوئے ہیں یہ بھی آپ کو فائدہ نہ دے سکی. ابھی تک کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے. لہٰذا سیاسی اصولوں پر آ جائے. تو پیپلز پارٹی کا یہ رول تو ہمیشہ سے رہا ہے. دیکھیں، میاں نواز شریف کے گورنمنٹ میں آصف علی زرداری صاحب کو 11.5 سال تک جیل میں رکھا گیا، لیکن کوئی انتقامی کارروائی ہم نے نہیں کی. بی بی کو جیل میں رکھا، ورکروں کو رکھا. اسی لیے تو آج ایک ماحول بنا ہوا ہے، ایک پارلیمانی نظام چل رہا ہے، ایک جمہوریت چل رہی ہے. تو پیپلز پارٹی کا بڑا رول ہے اس میں کہ پاکستان کے اندر سیاسی، جمہوری اور پارلیمانی نظام مستحکم ہو. یعنی آخری حل یہی ہے کہ تمام تر پارٹیز، تمام تر ادارے ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے پاکستان کی بہتری کے لیے جو بھی لائے عمل تیار ہوتا ہے اس کے اوپر عمل کریں. بالکل ایسا ہی ہے. بہترین. اچھا، تھوڑا سا اب آگے آؤں گی، اور وہ یہ ہے کہ 2018 میں آپ NA-34 سے جیتے، اس کے بعد 2013 میں آپ نظر نہیں آئے، 2018 میں بھی آپ نظر نہیں آئے، اور 2024 میں بھی آپ نظر نہیں آئے. کیا وجہ تھی کہ ان تینوں الیکشنز میں آپ نے حصہ نہیں لیا؟ اور کیا آگے اگر موقع ملتا ہے تو آپ آئیں گے سیاست میں اور اپنی جو حلقہ ہے لوور دیر اس کے لیے کچھ کریں گے؟ 2008 میں میں ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوا، چیئرمین قائمہ کمیٹی بنا، پھر وزیر مملکت رہا. دونوں وزیر اعظم کے ساتھ، یوسف رضا گیلانی صاحب اور راجہ پرویز اشرف صاحب کے ساتھ کام کیا، اور اپنے علاقے کے لیے سوئی گیس 50 کروڑ روپے کی لاگت سے ایک بڑا منصوبہ کیا.
بے نظیر انکم سپورٹ کے دوران جو ہے 80,000 تک گھرانوں کو شامل کیا. بجلی کے بہت بڑے منصوبے کیے. بہت لمبی ایک چیز لسٹ ہے. میرے دور میں 2 چیزیں آئی تھی. ایک ٹیررزم تھا. ملاکنڈ ڈویژن سے تقریباً 25 لاکھ لوگوں نے نقل مکانی کی تھی. 1.5 سال تو وہ ہم ترقی کے کام سے وہ رہے. دوسری جو چیز تھی وہ اس وقت سیلاب آیا. سیلاب کو بھی ہم نے فیس کیا. 2010 کا ہاں 2010 کا. اس میں بھی 1.5 سال اس میں ہمیں لگے ریسٹوریشن میں. جو ڈیولپمنٹ فنڈز تھے ہم اسی میں ڈالتے تھے. تو بہت کم عرصہ ملا. لیکن میں آج دیکھتا ہوں کہ جو میں نے کام کیا ہے, میرے بعد 2 یا 3 MNAs آئے, الحمدللہ اس کے 5% پر بھی وہ پورا نہیں اتر سکے. اس 5% بھی وہ کام نہیں کیا انہوں نے. تو 2013 کے الیکشن میں جب میں آیا تو مشرق اخبار کی ایک سرخی میں نے پڑھا کہ جی مولانا فضل اللہ صاحب فرماتے ہیں, وہ جو کمانڈر تھے دہشت گردوں کے, تو کہ اگر کوئی پیپلز پارٹی نیشنل پارٹی والے گھر سے بھی باہر نکلے تو ان کو اڑا دیا جائے گا, لہٰذا آپ جتنے امیدوار ہیں اپنے گھر میں رہے. تو ہمارے ہاتھ پیر باندھے گئے. اور جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ انجینئرڈ الیکشن تھا, تو اس میں جس کو جتوانا تھا اس کو جتوا دیا. پھر 2018 میں نے نظر دوڑائی کہ یار یہ الیکشنز پہلے سے آپ چیک کرے. جب میں نے دیکھا کہ یہ تو عمران خان کو دیا جا رہا ہے سب کچھ, تو میں نے پارٹی سے ٹکٹ نہیں لیا اور اپنے امیدوار کو سپورٹ کیا. لیکن مجھے پتا تھا کہ یہ تو ویسی ہی مطلب ریئل الیکشن نہیں ہے, ٹرو الیکشن نہیں ہے. تو پھر 2024 میں دیکھ رہا تھا کہ چلو اب یہ جو لاسٹ الیکشن ہوا ہے کہ یار آج اس دفعہ دیکھتے ہیں. پھر پتہ چلا کہ آخری ماہ تک تو کام ٹھیک تھا, لیکن جب آخری منتھ میں ہم داخل ہو گئے تو مجھے پتہ چلا کہ پھر یہ صوبہ پورا کا پورا PTI کو دے رہے. تو پتہ تو چل جاتا ہے, ہر جگہ لوگوں کے لنکس تعلقات دوست ہوتے ہیں. تو پھر میں نے انکار کر دیا. پھر میں نے کہا یار اپنی لوگوں کی خدمت میں ویسے بھی کر سکتا ہوں, بغیر MNA بغیر وزیر کے بھی میں کر رہا ہوں, سب کچھ کر رہا ہوں. تو لہٰذا اسی وجہ سے میں نے ان 2 الیکشنز میں حصہ نہیں لیا. آپ کی ایک بڑی پازیٹیو چیز مجھے لگی کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس کرسی ہو, آپ اس کے بغیر بھی اپنے لوگوں کی خدمت جو ہے وہ جاری رکھ سکتے. بالکل الحمدللہ ہر لیول پر ہر ڈپارٹمنٹ میں میں نے کام کیے ہیں. لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ عوام کے لیے چاہتے ہیں, ذاتی مفاد کے لیے کوئی کام نہیں چاہتا. جس بھی آفیسر کو کال کرے, جس بھی جگہ, ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ اپنے قوم غریب اور ان لوگوں کے لیے جن کو ان کی مدد کی ضرورت ہے. تو وہ چاہے پاسپورٹ کا ادارہ ہو, شناختی کارڈ کا ہو, بجلی کا ہو, گیس کا ہو, وہ زکوٰۃ کا ہو, بیت المال کا ہو, وہ حج کے اندر جو لوگ جاتے ہیں جب, تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں تو ہر وقت ہاتھ میں ہوتی ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی. الحمدللہ سٹنگ MNAs وہ نہیں کر سکتے جو میں کر لیتا ہوں. بہت خوب. اچھا آپ نے TTP کا ذکر کیا تو تھوڑا اس طرف بھی آؤں گی کہ تحریک طالبان جو ہے وہ اب دوبارہ اس وقت ہمیں بڑی سرگرم نظر آ رہی ہے خیبر پختونخوا کے اندر. ایک تو اس پہ آپ کا کیا سٹانس ہے, اور دوسرا کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ افغان طالبان پاکستان میں جو تحریک طالبان ہے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ وہ جو میں نہیں کہنا چاہ رہا تھا آپ نے اگلوا دیا مجھ سے. عمران خان اور جنرل فیض نے ان طالبان کو جو پرامن ہو چکے تھے, جو افغانستان میں تھے, جن سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں تھا, 40,000 کی تعداد میں پاکستان لے کر آئے. اچھا 40,000 اور ان کو یہاں پہ چھوڑا اور پہاڑوں میں چھپایا اور پھر شہروں میں لے آئے. پھر عوام نے سوات میں بہت بڑا احتجاج کیا, لاکھوں لوگ نکل آئے, دیر میں نکل آئے, اور ہم نے کہا کہ یہ ڈرامہ دوبارہ نہیں چلے گا. پہلی مرتبہ تو ہمیں پتہ نہیں تھا, کوئی اسلام کے نام پر لوٹ رہا ہے تو کوئی کیا. یہ جب پتہ چلا تو ملک کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے طالبان کا سہارا لیا تھا عمران خان اور جنرل فیض نے, اور اسی 40,000 کو بڑھا کے
آگے لاکھوں کی تعداد میں پورے پختونخوا کو، پنجاب کو، سندھ تک، بلوچستان کو، سب کو قبضہ کرنا چاہتا تھا. بادشاہت بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی. یہ جو آج سزائیں مل رہی ہیں ایسے نہیں مل رہی. اس کی پیچھے جو داستان ہے وہ یہ ہے. اور جنرل فیض کے بعد انہی لوگوں کی باری ہے. کوئی نہیں بچ سکتا، کیونکہ جو سازش اگر آپ نے دیکھی تو یہ ملک دشمن سازش ہو سکتی ہے، یہ سازش انڈیا بھی نہیں کر سکتا. سر ٹی ٹی پی کی بات ہوئی، اس کے بعد افغان حکومت کی بات ہو رہی ہے. اب میں پاکستان کی اگر میں بات کروں تو لوور دیر ہو گیا، اپر دیر ہو گیا، باجوڑ ہو گیا، یہ علاقے وہ تھے جو اگر میں ان کو 10-15 سال پہلے دیکھتی تو شاید لڑکیوں کی تعلیم کے اوپر اتنا خاص فوکس نہیں ہو رہا تھا، لیکن اب پچھلے 10-15 سال میں اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہو رہا ہے اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ لڑکوں سے زیادہ ہماری لڑکیاں تعلیم حاصل کریں. اب دوسری جانب ہمارا ایک ہمسایہ ملک ہے، بلکہ دوست ملک بھی میں اس کو بولوں گی، افغانستان، کیونکہ ہمارے ان کے ساتھ بڑے برادرانہ تعلقات ہیں. وہاں پر لڑکیوں کی تعلیم کے اوپر پابندی لگائی گئی. کیا واحد حل یہی ہے لڑکیوں کو قابو کرنے کا، یا لڑکیوں کو سائڈ پہ کرنے کا، یا ملکی مسائل کا حل میں کہوں گی کہ یہی ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم کے اوپر بندش لگا دی جائے؟ دیکھیے جی، خواتین تو ہر ملک کی آدھی آبادی ہوتی ہے. تو آدھے لوگوں کو اگر آپ گھر پہ ٹھہرائے اور ان سے کام نہ لے، ان کی صلاحیتوں کو آگے استعمال نہ کرے ملک کی ترقی کے لیے، تعلیم یا دیگر شعبوں میں، تو یہ تو اس ملک کے لیے بہت برا ہوتا ہے، کیونکہ وہ پسماندہ رہ جاتا ہے. اور افغانستان کی جہاں تک بات ہے تو چونکہ اب نئی حکومت ہے اور اس کو امریکہ کے ایڈ سے چلایا جا رہا ہے، تو امریکنز نے یا عالمی اداروں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کو یہ شرط رکھے کہ خواتین کے تعلیم یا خواتین کے حقوق کی پابندی کرے اور اسے نہ روکے. ایک تعلیم یافتہ ماں جو ہے، ایک تعلیم یافتہ خاندان بچوں کو وہ جنم دیتی ہے اور اسی طرح معاشرہ بنتا ہے. تو تعلیم تو ہماری دین میں بھی دینی اور دنیائی تعلیم ضروری ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ عالمی قوتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ افغانستان کو اس پر راضی کرے، اس کے پابند کرے کہ خواتین کی تعلیم کو نہ روکے. بہترین. لاسٹلی کیا میسیج دینا چاہیں گے یوتھ کو، پشتونوں کو، پنجابیوں کو، سندھیوں کو، بلوچیوں کو، کیونکہ سب پاکستان کے جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ اور میں بالخصوص میں بولوں گی کہ ہماری یوتھ کو کیا میسیج دینا چاہیں گے، کیونکہ سیاسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے تھوڑے سے وہ ڈس اپوائنٹڈ بھی نظر آ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ کوشش کریں کہ ہم ملک سے باہر چلے جائیں، ملک میں ہمارا کوئی فیوچر نہیں. تو کیا واقعی پاکستان میں کوئی فیوچر نہیں ہے، اور کیا واقعی پاکستان اتنا سیف نہیں ہے کہ پاکستان میں رہا جا سکے؟ دیکھیے، میں اپنے یوتھ کو کہوں گا، جس میں لڑکے لڑکیاں دونوں کو میں کہوں گا، کہ پاکستان کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ذہانت دی ہے، ایک صلاحیت دی ہے. اور آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ دنیا ایک گلوبل ویلیج ہے. آپ کو تعلیم کسی بھی جگہ بیٹھ کر آپ کو تعلیم اویلیبل ہے. دیکھیں آج کل یونیورسٹیاں کس کس جگہ نہیں ہے. آپ ملاکنڈ یونیورسٹی کو اٹھا کر دیکھیں، کتنی طلباء اور طلبات جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ایم فل اور پی ایچ ڈی آج کل یہ عام ہو گیا ہے بالکل. اور یہ سوچے کہ میں خود اپنے بل بوتے پر آگے جاؤں گا یا آگے جاؤں گی. یہ نہ تصور کرے کہ مجھے حکومت سے یہ ریلیف ہے، وہ ہے، نہیں ہے، کیونکہ ہم ایسے ٹرانزیشن پیریڈ سے گزر رہے ہیں کہ ہم نے ترقی کی اس سفر کو چیننا ہے. یہ مانگنا نہیں ہے، بیک میں نہیں ملے گا. ہم اپنے تعلیم کے ذریعے، اپنی ٹیکنیکل ایجوکیشن کے ذریعے اپنی ہمت کرے، اپنے آس پاس بزنس کرے، کام کرے، اپنی لائف کو بنائیں، اسی ملک کے اندر رہتے ہوئے ایک مقابلہ کرے. اور انشاءاللہ جیت محنت کی ہوتی ہے. تو کبھی بھی وہ نہ ہو، مایوس نہ ہو. مایوسی گناہ ہے. ان تمام نوجوانوں کو میں کہوں گا کہ آپ میں اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیتیں رکھی ہے کہ اگر آپ اس کو پالش کریں گے، استعمال کریں گے تو انشاءاللہ بہت جلد
آپ نمایاں مقام پہ آئیں گے, آپ کی مایوسی ختم ہوگی. بہت بہترین. اور ایک جملہ جو مجھے آپ کا بہترین اور بہت زیادہ پسند آیا وہ یہ ہے کہ ترقی جو ہے وہ آپ تبھی کر سکتے ہیں جب آپ جو ہے وہ اپنی محنت کریں, اور جیت جو ہے وہ ہمیشہ محنت کی ہوتی ہے. بہت شکریہ ملک عظمت خان صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے اور پوڈ کاسٹ میں اتنی منفرد اور میں بولوں گی پروڈکٹیو باتیں کرنے کے لیے. جو سوالات ہمارے رہ گئے ہیں وہ انشاءاللہ ایک اور سیشن میں ہم ضرور آپ سے کریں گے. ایک بار پھر بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. TSR کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ ملیں گے. ٹل دیٹ مجھے, میری ٹیم کو اور بالخصوص پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.